ہو سکتا ہے بغیر وجوہات کے تحلیل اسمبلیاں بحال کر دے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ کہا یہ سوال دیکھا جائے کیا اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد بحال ہو سکتی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کیا پنجاب اور کے پی اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل ہوئیں؟ 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جائے۔ 9 رکنی بینچ میں شامل جسٹس جمال مندوخیل کا بھی از خود نوٹس پر اعتراض۔ کہا یہ از خود نوٹس نہیں بنتا، ان کے سامنے 2 سپیکرز کی درخواستیں ہیں۔ کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا جو فریق نہیں بنے۔ چیف جسٹس نے جسٹس جمال کے اعتراضات اور جسٹس اطہر من اللہ کو سوالات کو بھی شامل کر لیا۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے۔ آئین الیکشن کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انتہائی سنگین حالات ہوں تو انتخابات کا وقت بڑھ سکتا ہے۔ تفصیلی سماعت پیر سے ہوگی۔ آئندہ ہفتے کا دیگر شیڈیول منسوخ کیا تاکہ یہ کیس چلا سکیں۔ عدالت نے پی ڈی ایم، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹس جنرل اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کہا صدر اور گورنرز چاہیں تو پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے موقف دے سکتے ہیں۔ آج جب عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، آج جب عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہوا، اسمبلیوں سے اس کو باہر آنا پڑا، اس کو استعفے دینے پڑے، اس کی ہر کال ناکام ہوئی تو اس کو واپس لانے کا بیڑا ان 2 ججز نے اٹھا لیا۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان کو سیاسی موت سے بچانے کے لیے 2 ججز پھر میدان میں آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے گندگی کا ٹوکرا کندھوں سے اتارا تو 2-3 ججز نے اٹھا لیا۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر کا سرگودا میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ جج اور پرویز الہی کی آڈیو ٹیپ بھی چلائی۔ کہا سپریم کورٹ کی ذمہ داری غیر متنازع بینچ بنانا ہے۔ کیا ذمہ داری پوری کی؟ ماضی میں عمران کا دھرنا ناکام ہوا تو پاناما کیس لے کر سپریم کورٹ چلے گئے۔ عمران خان کو لانے والے 5 کے ٹولے کو علم ہے ملک کہاں جا پہنچا ہے۔ عمران کی پالیسی کارکنان کے لیے جیلیں اور اپنے لیے بیلیں ہیں۔ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ، اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں، یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں عدلیہ کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے۔ آئین میں واضح طور پر لکھا ہے الیکشن میں 90 دن سے تاخیر نہیں ہو سکتی۔ نون لیگ نے عدلیہ کو کبھی دیانت داری سے کام نہیں کرنے دیا۔ حکمران الیکشن سے بچنے کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان نے الیکشن کمشنر کو کرپٹ قرار دے دیا۔ نون لیگ کی مہم چلانے کا بھی الزام۔ مزید بولے انہیں نااہل کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی جانبدار نگران حکومت نہیں آئی۔ جیل بھرو تحریک اور گرفتاریاں دینا احتجاج کا پرامن طریقہ ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نون لیگ سے متعلق کیسز سے الگ ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں مطالبہ۔ وزیر اعظم نے کہا صدر غیر آئینی کاموں سے باز رہیں۔ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت عمل کرے گی۔ برائے نام جیل بھرو تحریک ناکام ہو چکی، عوام نے انتشار کی سیاست کو رد کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 ججز کو بینچ میں ہونا ہی تھا، انہوں نے ریفرنس جو بھیجا تھا۔ یہ جو اعتراض ہے سیاسی جماعت کا، ان کا مقصد ہی یہ تھا۔ ماہر قانون سردار لطیف کھوسا کی پروگرام مقابل میں گفتگو، بولے گورنرز کو آئینی طور پر استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اگر گورنر الیکشن کی تاریخ نہ دے سکے تو صدر اعلان کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، شیڈیول میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے، عدلیہ 1 ہفتے میں فیصلہ کر دے گی۔ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر عدلیہ اپنا احتساب نہیں کرے گی تو اس پر انگلیاں اٹھیں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا سرگودا میں کنونشن سے خطاب، بولے عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ نون لیگ نے عدلیہ کی بحالی کے لیے جدوجہد کی۔ تمام اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے۔ نواز شریف جلد آئیں گے، ان کے بغیر حالات سدھر نہیں سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔
نیشنل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سویلین اور عسکری قیادت شریک ہوگی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں پشاور دھماکے اور کراچی حملے کے واقعات پر بریفنگ دی جائے گی۔ پشاور میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں کوئی اہم گرفتاری نہ ہو سکی۔ جیل کے باہر جمع ہونے والے رہنما اور کارکن گرفتاری دینے کے بجائے گھروں کو لوٹ گئے۔ کچھ کارکن گیٹ پھلانگ کر جیل کے اندر گھسے، فضل الہی قیدیوں کی وین پر چڑھے، تصاویر بنوائی اور جلدی سے اتر گئے۔ 2 سابق ایم پی اے سمیت 6 کارکن گرفتاری دینے والی وین میں سوار ہوئے۔ قیدیوں کی وین کا ٹائر پنکچر ہوا تو تمام افراد اتر گئے۔ پرویز خٹک بولے، عمران خان دوبارہ کال دیں گے تو گرفتاری دیں گے۔ سینٹرل جیل انتظامیہ نے حفاظتی حصار عبور کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ جیل بھرو تحریک، لاہور سے گرفتار افراد دیگر اضلاع کی جیلوں میں منتقل۔ اسد عمر کو راجن پور، شاہ محمود قریشی کو اٹک جیل منتقل کیا گیا۔ ولید اقبال لیا، اعظم سواتی، رحیم یار خان، مراد راز، ڈی جی خان جیل منتقل۔ عمر سرفراز کو بھکر، محمد خان مدنی کو بھاولپور جیل منتقل کیا گیا۔ 77 کارکنان کو بھی مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں لاہور سے ڈی جی خان تک سخت اذیت میں لایا گیا۔ حکومت کا شاہ محمود قریشی کو 1 ماہ تک جیل میں رکھنے کا پلان۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے سٹاف لیول معاہدے سے قبل غیر معمولی اقدام۔ آج ہونے والے ورچوئل مذاکرات سے قبل خلیجی ریاستوں سے رابطہ۔ متعلقہ حکام سے پاکستان کے نئے قرضوں کی تصدیق کے لیے رابطہ۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو خلیجی ملکوں کی بینک سے کمرشل قرضوں کی تفصیل بنائی تھی۔ خلیجی ریاستوں سے زر مبادلہ کے حصول کی بنیاد پر پاکستان کو نیا پیکج ملنا تھا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر پی ڈی ایم نے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا۔ سویٹن سے زائد امدادی سامان کے 15 ٹرک ترکیہ روانہ کیے گئے۔ دوسری جانب ترکیہ میں زلزلہ زدہ علاقوں میں خدمات انجام دینے والی پاکستانی ٹیم کو خراج تحسین۔ پاکستانی رضاکاروں کی وطن واپسی کے موقع پر ترک بھائیوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ ہوائی اڈے کے عملے نے پاکستانی ٹیم کی خدمات کو سراہا اور تالیوں کی گونج میں رخصت کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں پاک امریکہ تجارتی تعلقات میں استحکام وقت کی ضرورت ہے۔ 2 دہائیوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے۔ پاکستان میں 80 امریکی کمپنیز نے 1,20,000 ملازمین فراہم کیے۔ پریس بریفنگ میں نیڈ پرائس بولے، پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بنگلہ دیش کو ڈالر کے بحران کا سامنا، درآمدات میں مشکلات۔ ڈالر کے مقابلے میں بنگلہ دیشی کرنسی کی قدر ریکارڈ 27% کم ہو گئی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی کم ہو کر 32 ارب ڈالر سے نیچے آ گئے۔ گرتے ہوئے زر مبادلہ ذخائر کو بچانے کے لیے حکومت نے تمام غیر ضروری درآمدات روک دی۔ کمرشل بینکس نے ڈالر کی قلت کی وجہ سے نئی ایل سیز کھولنا بند کر دی۔